بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ کاش ہم انسانوں کو اس بات کا ادراک زندگی ہی میں ہو جائے کہ دنیا عارضی جگہ ہے۔ نیکی محلے کی مرکزی مسجد سے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا تھا۔ ہمارے محلے کے رہائشی حاجی بدر الدین، جو کہ ہمارے شہر کے مرکزی زکوٰۃ کمیٹی کے سابقہ چیئرمین تھے اور سابقہ صوبائی وزیر برائے مذہبی امور بھی تھے، آج صبح قضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ جس نے یہ اعلان سنا وہ مرحوم حاجی بدر الدین کے گھر جا پہنچا۔ وہاں بہت وسیع اور عریض شامیانے لگے تھے، جہاں عوام کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ حاجی بدر الدین کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حاجی بدر الدین کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ تینوں بیٹیاں اسی شہر میں بیاہی ہوئی تھیں۔ وہ تو صبح ہی پہنچ گئی تھیں، البتہ بیٹا ملک سے باہر امریکہ میں تھا۔ اس نے اتنی جلدی آنے سے معذرت کر لی تھی، لہٰذا مرحوم کی تدفین کے بعد نماز ظہر ہی رکھی گئی تھی۔ حاجی بدر الدین چونکہ سابقہ صوبائی وزیر تھے، اس لیے ان کی نماز جنازہ میں صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر وزراء نے بھی شریک ہونا تھا، لہٰذا شہر بھر کی پولیس نے سیکیورٹی کے نام پہ مرکزی مسجد کو گھیر لیا اور ہر نمازی کی مکمل تلاشی لینے کے بعد اسے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ ظہر کا وقت قریب آتے ہی لوگوں نے حاجی بدر الدین کا جنازہ اٹھایا اور آہ و بکا کی صدا میں مسجد کی طرف لے چلے۔ حاجی بدر الدین کی بیٹیوں کی حالت بہت خراب تھی، وہ بار بار صدمے سے بے ہوش ہو رہی تھیں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ مسجد پہنچ چکے تھے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امام صاحب نے مرحوم کا جنازہ پڑھایا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے باعث امام صاحب نے مرحوم حاجی بدر الدین کی مغفرت کے لیے بڑی دیر تک دعائیں مانگی۔ دعا کے ختم ہوتے ہی لوگوں نے مرحوم کا جنازہ اٹھایا، چند قدم جنازے کو کندھوں پہ پیدل لے کر چلے، پھر بس میں رکھ دیا اور بس جنازہ لے کے شہر کے بڑے قبرستان کی طرف چل پڑی۔ شہر کے اس قبرستان میں وزیر، سفیر، افسران اور بڑے بڑے لوگ دفن تھے، اور یہ قبرستان شہر کا مہنگا ترین قبرستان تھا۔ دوران تدفین لوگ قبرستان میں یہی بات کرتے رہے کہ بھائی حاجی صاحب کے بیٹے کو تو آنے چاہیے تھا، ان کا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ حاجی صاحب کی تدفین کے بعد امام نے بس مغفرت کی رسمی سی دعائیں کروائیں۔ چونکہ گورنر اور وزیر اعلیٰ قبرستان نہیں آئے تھے، نماز جنازہ پڑھتے ہی مصروفیت کا بہانہ بنا کے مسجد سے چلے گئے۔ تدفین کے بعد لوگ جب قبرستان سے چلے گئے تو حاجی بدر الدین کے قبر میں اچانک 2 نورانی چہرے والے فرشتے نمودار ہوئے۔ انہوں نے حاجی صاحب سے وہی سوال پوچھے جو ہر مسلمان سے قبر میں پوچھے جاتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال جہاں آرا کی زیارت کروائی گئی اور پوچھا گیا یہ کون ہے؟ حاجی صاحب فوراً پکار اٹھے، یہ ہمارے پیارے نبی ہیں۔ حاجی صاحب نے تینوں سوالوں کے اللہ کے فضل و کرم سے درست جواب دے ڈالے۔ اس کے بعد فرشتوں نے حاجی بدر الدین کا نامہ اعمال کھولا۔ حاجی صاحب کا نامہ اعمال بالکل سادہ پڑا تھا۔ چند گناہوں کا ذکر تو تھا، لیکن نیکیوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ ادھر کرما کاتبن نے حاجی بدر الدین کے اعمال کا حساب شروع کیا، ادھر حاجی صاحب کی تدفین سے واپس آنے والوں کو چکن بریانی، زردہ کھلا کے بھیج دیا گیا۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی ان کی تینوں بیٹیاں ماں کو گھیر کے بیٹھ گئیں اور حاجی صاحب کے مال کا حساب شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بڑی بیٹی نے کہا، اماں یہ بتاؤ کہ یہ گھر اور وہ جو 2 فارم ہاؤس ہیں کس کے نام ہیں؟ اماں نے تیوریاں چڑھا کے جواب دیا، ارے ابھی تو تیرے باپ کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہے اور تجھے مکان اور فارم ہاؤس کی پڑ گئی۔ اس پر منجلی بیٹے نے خفگی سے کہا، اماں ٹھیک ہے، لیکن ہمارا حق تو ہم کو دے دو، ایک مکان تو یہ ہے
2 فارم ہاؤس ہیں، مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں، ایک مکان گلشن میں ہے، اب ان سب کا فیصلہ کر دو۔ اماں نے منجلی بیٹی کو گھورا، غصے سے جواب دیا، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، آرام سے بیٹھو، سنو، یہ ایک مکان اور ایک فارم ہاؤس تو میرے کاشف کا ہے، رہ گئی دکانیں، ان میں سے 4 دکانیں بھی کاشف کی ہیں اور باقی دکانیں ہیں وہ میری ہیں، ان کا کرایہ میں لوں گی، آخر میرے خرچے بھی تو ہیں۔ اب رہ گیا گلشن کا مکان اور دوسرا فارم ہاؤس، وہ تینوں میں تقسیم کر دوں گی۔ اماں کا یہ جواب تینوں بیٹیوں کو ناراض کر گیا۔ سب سے چھوٹی بیٹی تنک کر بولی، اماں یہ کیا بات ہوئی؟ کاشف بھائی تو ابا کے مرنے تک میں نہیں آیا اور تم سب کچھ انہیں دے رہی ہو، سب انہیں کو دے دو، نہیں چاہیے ہم کو کچھ بھی۔ اماں نے بڑے غصے سے کہا، اچھا اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، جو میں دوں گی وہ لے لینا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ یہ سن کے تینوں بیٹیاں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ تینوں بیٹیوں کے منہ غصے سے سوجے ہوئے تھے۔ بیٹیوں کے جاتے ہی اماں بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئیں، ادھر اماں بستر پہ لیٹیں، ادھر قبر میں حاجی صاحب۔ فرشتوں سے یہ سن کے کہ ان کے نامہ اعمال میں کسی نیکی کا ذکر نہیں ہے، جھٹکے سے اٹھ بیٹھ گئے اور بڑے غصے سے چیخ کر کہنے لگے، ارے تم دوبارہ چیک کرو، میں نے 40 سال 5 وقت نماز ادا کی ہے، 4 حج کیے ہیں، 11 عمرے بھی کیے ہیں، اس کے علاوہ کئی بیواؤں کو ماہانہ زکوٰۃ و وظائف دیے، بے شمار غریب لڑکیوں کی اپنے خرچ سے شادیاں کروائی ہیں، درجنوں سفید پوش گھرانوں میں ماہانہ راشن پہنچایا، صدقہ خیرات الگ کیا، آپ لوگ آرام سے چیک کرو۔ فرشتوں نے جواب دیا، حاجی بدر الدین، ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، ہم نے چیک کر لیا۔ یہ سن کر حاجی بدر الدین نے چلانا شروع کر دیا، ہائے میرے حج، میرے عمرے، میری نمازیں، صدقہ خیرات کہاں گیا؟ فرشتے حاجی بدر الدین کو غور سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، بات سنو حاجی بدر الدین، تم نے حج عمرے کیے، نمازیں پڑھی، مگر سچ بتاؤ، کیا یہ سب تم نے خود کو حاجی اور نمازی کہلوانے کے لیے نہیں کیا؟ جب لوگ تم کو حاجی صاحب کہہ کے پکارتے تھے تو تم غرور سے پھول جاتے تھے، تم جسمانی طور پہ تو مسجد میں نماز میں ہوتے تھے، خانہ کعبہ میں طواف کرتے تھے، مگر تمہارا دل اور دماغ پاکستان میں ہوتا، تم ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کماؤں، اپنے مخالفین کو کیسے ذلیل کروں۔ تم نے اگر کسی بیوہ کو زکوٰۃ کی مد میں چند 100 روپے دیے تو بڑے بڑے فوٹو اخبار میں لگوائے، کسی کو راشن دیا، کسی یتیم لڑکی کی شادی کروائی تو خوب تشہیر کی، اخبارات میں فوٹو، ٹی وی پہ شادی کی خبریں چلوائیں۔ بھلا ایسی تشہیر سے حج عمرے اور صدقے خیرات کب قبول ہوتا ہے؟ پھر تم نے بیواؤں کے زکوٰۃ فنڈ میں ہیرا پھیری کیا، لوگوں کے کام کنوانے کے لیے بڑی بھاری رشوتیں لیں، سرکاری خزانے سے غبن کر کے خوب مال بنایا، اپنی سیاسی مخالفین کو اپنے پالے ہوئے غنڈوں سے پٹوایا، ہمارے پاس ان سب کا ثبوت موجود ہے۔ حاجی صاحب چیخنے لگے، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے۔ فرشتوں نے ان کا بازو ہلاتے ہوئے کہا، حاجی چیخو مت، یہ دنیا کی عدالت ہے، نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھو، یہ کہہ کے فرشتے نے ایک طرف اشارہ کیا، وہاں قبر کی دیوار پر حاجی صاحب کی زندگی کی فلم شروع ہو گئی، ہر چیز صاف صاف کھل کر سامنے آ گئی، رشوتیں لینا، عبادات میں ریاکاری، بیوہ نادار کے وظائف میں ہیرا پھیری، سرکاری خزانے کی چوری، مخالفین پہ تشدد، سب کچھ ایک فلم کی صورت میں سامنے آ چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کے حاجی بدر الدین زور زور سے اپنا سر پٹکنے لگے، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے میں برباد ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ فرشتے حاجی صاحب کا ماتم دیکھ کے کہنے لگے، حاجی صاحب معافی زندگی میں ملتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ اس پر دوسرا فرشتہ نرمی سے گویا ہوا، حاجی اس سب کے بعد بھی تمہارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ حاجی صاحب واویلا کرتے ہوئے چپ ہوئے اور تڑپتے فرشتے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا،
جلدی بتاؤ کیا اچھی خبر ہے، اسی فرشتے نے کہا۔ حاجی صاحب، ان تمام تر گناہوں کے بعد بھی اللہ نے تم کو کسی کی دعا کے صدقے تمہاری ایک نیکی کی طفیل تم کو معاف کر کے بخش دیا ہے۔ یاد کرو حاجی صاحب، جب تم پہلی بار اپنے وزراء کا حلف اٹھا کے کئی کلو مٹھائی لے کے خوشی خوشی گھر آ رہے تھے، یہ گلی کی ایک پتلی سی سڑک پہ جس پہ کھدائی ہوئی تھی، تمہاری گاڑی کے سامنے ایک بوڑھا ٹھیلے والا جو سبزی بیچ رہا تھا سڑک پر پھنس گیا تھا۔ تم نے گاڑی سے اتر کے اپنے ڈرائیور کے ساتھ مل کے اس بوڑھے کا ٹھیلا نکالا اور اس غریب کو کچھ رقم بھی دی تھی۔ اس بوڑھے نے بڑے تشکر آمیز انداز میں تم کو دیکھا، پھر دل سے دعا دی، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی یہی تمہارے حق میں دی ہوئی دعا قبول کر کے اپنے پاس رکھ لی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی دعا کے عوض بخش دیا ہے۔ حاجی صاحب، ہمارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے باعث دنیا میں کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ تم کو مبارک ہو حاجی صاحب، اب تم اس قبر میں کسی دلہن کی طرح آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے قبر سے غائب ہو گئے۔ حاجی صاحب اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے شادہ شادہ قبر میں سو گئے، اور قبر کی سیدھی طرف سے ایک کھڑکی کھلی جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوا آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔